ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب مسلمان مومن کو اپنی عبادت کے لیے پسند فرماتا ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، اور عبادت قبول کرنے والا اللہ پروردگار خود ہے۔ نماز جب وہ ادا کرتا ہے تو نماز توڑنے والی چیزیں بھی ہیں بیچ میں، نماز کی ادائیگی مکمل کرنے والی بھی چیزیں ہیں بیچ میں۔ نماز میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ یہ سارا کچھ نماز میں ہے۔ جس طرح یہ سارا کچھ نماز میں ہے کہ اللہ خود ہی عبادت دیتا ہے اور خود ہی عبادت کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح حج میں بھی ایسے ہی ہے، زکوٰۃ میں بھی ایسے ہی ہے۔ جب اللہ پروردگار کسی کو اپنی عبادت دیتا ہے تو یہ ہدایت ہوتی ہے۔ عبادت میں فرائض واجبات وغیرہ بھی خود ہی اللہ تعلیم میں بتاتا ہے۔ اب نماز ادا میں نے کی ہے، عابد میں ہوں، اور نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے۔ حج میں عابد عبادت کرنے والا میں ہوں، اور عبادت کیا ہے؟ حج ہے۔ زکوٰۃ میں عابد زکوٰۃ ادا کرنے والا میں ہوں، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ روزے میں ایسے نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ یہ کیسے ہے؟ یہ کوئی نصیب والا جانتا ہے، ورنہ ایمان وہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا بس وہی ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہی ہے۔ وہ بتایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے بتایا۔ ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ نماز اگر بغیر تعلیم کے ادا کی جائے تو نماز نہیں ہوتی، حج اگر بغیر تعلیم کے ادا کیا جائے تو حج نہیں ہوتا، زکوٰۃ اگر بغیر تعلیم کے ادا کی جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، ادا کر کے بھی ادائیگی نہیں ہوتی۔ ادائیگی تو تب ہی ہے جب عبادت کرنے والا عابد عبادت کی تعلیم رکھتا ہو۔ تعلیم کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر میں نے جو روزہ فرض کیا ہے تمہیں میں نے عبادت بنا دیا۔ اب کیسے عبادت بنا دیا ہے؟ کھاتا بھی میں ہوں، پیتا بھی میں ہوں، بشری خواہش بھی میں پوری کرتا ہوں، میں ہی فرض ہوں، میں ہی واجب ہوں، میں ہی سنت ہوں۔ نماز میں ایسے نہیں ہوتا۔ نماز میں جو واجب فرض ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں میں خود ہی واجب ہوں، میں خود ہی فرض ہوں، میں خود ہی روزہ توڑتا ہوں، میں خود ہی روزہ رکھتا ہوں۔ میری بھوک ہے، میں ہی بھوک مٹانے والا ہوں، میری پیاس ہے، میں ہی پیاس مٹانے والا ہوں، میری فطری جو ہے خواہش ہے اور میں ہی اسے پورا کرنے والا ہوں۔ علیکم، تم پر میں نے روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ کون رکھتا ہے؟ میں رکھتا ہوں۔ روزہ ہے کیا؟ عبادت۔ میں ہی عبادت ہوں، میں ہی عابد ہوں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے، روزہ کیا ہے؟ روزہ عبادت ہے، اور عابد جو ہے وہ مومن ہے۔ جب عبادت روزہ ہے تو عبادت قبول کون کرتا ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے۔ اب عبادت تو قبول اللہ نے روزہ کی ہے، لیکن جس نے عابد نے عبادت کی ہے اس کو بھی قبول اللہ ہی فرماتا ہے۔ اب روزے میں عابد کو قبول کیا جاتا ہے، روزے میں روزے رکھنے والے کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ نماز عبادت اللہ کے حکم میں ہے، حج عبادت اللہ کے حکم میں ہے،
زکوٰۃ عبادت اللہ کے حکم میں ہے. جو چیز عبادت حکم میں اس کی حد مقرر کر دی جاتی ہے. کل کوئی آپ سے پوچھے نا تو آپ نے اس طرح سننا ہے کہ آپ کو تعلیم ہو جائے, بیان کرنے والے ہو جاؤ, تب آپ نے حاصل کیا ہے, تب آپ نے حاصل کیا ہے. اور اگر آپ سنتے ہو اور سن کر سدھ بدھی نہیں اس کی رہتی, آپ نے سنا ہی نہیں ہے, یہ جاننا ہے. عبادت جو ہم ادا کرتے ہیں, نماز ہے تو اس کی حد ہے, حج ہے تو اس کی حد ہے, زکوٰۃ ہے تو اس کی حد ہے. کیوں بھائی؟ اس کی حد اس لیے ہے کہ وہ حکم میں عبادت بنائی گئی ہے. روزہ حکم میں فرض کیا گیا ہے اور حد مجھے بنایا ہے, فرض مجھے بنایا ہے, واجب مجھے بنایا ہے. روزہ میں رکھتا ہوں, روزہ میں کھولتا ہوں, پیاس بھی میری ہے, پیاس بجھانے والا بھی میں ہوں, بھوک بھی میری ہے, بھوک مٹانے والا بھی میں ہوں, فطری خواہش بھی میری ہے اور فطری خواہش پوری کرنے والا بھی میں ہوں. نماز میں عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے, میں کدھر ہوتا ہوں؟ جیسی میں اللہ کی عبادت میں درست ادا نہیں کرتا, نماز ہی نہیں ہوتی, حج ہی نہیں ہوتا, زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی. ادھر تو میں عبادت بھی میں ہوں اور عابد بھی میں ہوں. اب روزہ مجھ پر فرض کیا گیا ہے, سارا کچھ تو میں ہوں روزے میں. جب میں روزہ رکھتا ہوں تو روزہ اللہ کے لیے ہے, عبادت اللہ کے لیے ہے نا, اور کسی لیے تو نہیں کی جا سکتی. روزہ اللہ کے لیے ہے اور جزا بھی اللہ پروردگار ہی ہے. اب روزہ اللہ کے لیے ہے تو عبادت میں ہوں, اب میں اللہ کے لیے ہو گیا ہوں, اللہ نے مجھے قبول فرما لیا ہے. اس لیے روزہ رکھنے والا تو بہت نصیب والا ہے. روزہ جس کو ملا ہے اس کو تو اللہ ملا ہے. روزہ رکھنے والا جب خود ہی عبادت ہے, خود ہی عابد ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ خود ہی بیٹا ہے, خود ہی باپ ہے, خود ہی بیٹی ہے, خود ہی ماں ہے. اور بھائی ماں جو ہے وہ کسی کی بیٹی ہے, ماں کسی کی بیٹی ہے اور اپنی اولاد کی ماں ہے. باپ کسی کا بیٹا ہے اور اپنی اولاد کا باپ ہے. عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے, یہ خود ہی عبادت ہے, خود ہی عابد ہے. یہ ہے لعلکم تتقون, جس کو یہ عبادت ملی ہے. اب وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوگا تو کون متقی پرہیزگار ہوگا؟ اور جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, اس میں تو اب شک ہی کوئی نہیں رہ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے, اور اس کا روزہ جب قبول ہوا ہے تو یہ تو متقی پرہیزگار ہو گئے. عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے, اس کا شکر ادا نہیں ہوتا, لیکن کیا کریں, اس کا حکم جو ہے کہ شکر ادا میرا کرو. آمین. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی